الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آج 189ویں آیت سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی رحمتوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الأہلہ، چاند کے بارے میں. اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے. ایک رات کا اور دوسری رات کا چاند جو ہے وہ عربی میں ہلال کہلائے گا، اور جو اس کے بعد کا جو چاند ہوگا تیسری چوتھی رات کا پانچویں رات کا تو وہ عربی کے اندر قمر کہلائے گا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. تو فرمایا کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ، نئے چاند کے بارے میں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے. قل، اے نبی فرمائے، ہیا، وہ، مواقیت، یہ مواقیت ہے، اوقات ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کی تاریخ ہے. اور حج کا جو ہے جناب علی اس کے اندر اشارہ ہوتا ہے، اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ. فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر اس کے پچھواڑے سے آؤ، اس کے پیچھے سے آؤ. ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی یہ ہے، من اتقی، جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. تو اصل میں نیکی یہ ہے، اور یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر جو ہے اس کے پیچھے سے آؤ. ہوتا یہ تھا کہ حج کا ذکر یہاں چل رہا ہے، تو ایام حج میں زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی. وہ یہ تھی کہ برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے انصار کے ایک آدمی کے حوالے سے، یعنی اس کے ایک عمل کے حوالے سے یہ نازل ہوئی کہ انصار کے آدمی جب وہ حج کر کے آتے تو جب واپسی میں جب لوٹتے تھے نا تو گھر کے دروازے سے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے. وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، بالکل پچھلی طرف سے اس کے. تو اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو گھر کے اندر، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص متقی بن جائے اور جو تقوی اختیار کرے. فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کے اندر اس کے دروازوں سے داخل ہوا کرو. جو پراپرلی جو طریقہ ہے، جو اللہ پاک نے پراپر وے بتایا ہے، اس حوالے سے اس کو جو ہے آپ جناب علی امپلیمنٹ کریں. گھر کے پیچھے سے آنا یہ کون سے تقوی کی بات رہی، بلکہ یہ تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو چوروں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کے پچھواڑے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں. اور جس کا آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ حج کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر اس کے جو ہے وہ معروف طریقے سے داخل ہوں، اس کے دروازے سے داخل ہوں. اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہاں قتال کے احکامات شروع ہو گئے ہیں. اور یہ میدان جہاد، اور جہاد کا عمل تو ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے اندر کھوٹے کو اور سچے کو الگ کر دیتے ہیں. جہاد کا مسئلہ ایسا ہے محترم طالب علموں کہ اس کے حوالے سے جو ہے
صحیح اور غلط الگ الگ ہو جاتے ہیں، منافق اور مومن الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو جہاد کا عمل بڑا ہی عظیم عمل ہے. تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے کہ جو تم سے لڑتے ہیں. جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑائی کرو اللہ کے راستے میں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں صرف ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے کہ جو پہل کرتے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بات جو ہے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت نہ منسوخ ہے اور نہ ہی یہ آیت ان کے حوالے سے کہ جو پہل کرے تو آپ نے اس کو مارنا ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر لڑائی کے لیے ابھارا گیا ہے کہ تم مسلمانوں لڑائی کے لیے تیار رہو، اور ہر وقت ابھی بھی کبھی بھی کوئی مسئلہ لڑائی کا ہو جائے تو تم اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نبی علیہ السلام کو فرمایا نا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی علیہ السلام مومنوں کو میدان جہاد کے لیے قتال کے لیے ابھاریں. تو فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو آپ سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور فرمایا کہ زیادتی پھر مت کرنا. زیادتی کا مفہوم کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس اور عمر بن عبد العزیز وہ فرماتے ہیں کہ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، مزدوروں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، اور جو صلح کی پیشکش کرتا ہو اس سے بھی اب لڑائی کے اندر اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے. جو صلح کی پیشکش کرتا ہے، تو یہاں پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ تفسیر کی ہے ولا تعتدوا سے، کہ ولا تعتدوا سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، جیسے کہ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. میدان جہاد کے اندر بھی آپ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ان کے قتل سے رکیں گے، بوڑھوں کو قتل نہیں کریں گے، آپ قتل ان کو کریں گے کہ جو آپ کے ساتھ جو ہے لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں. اور فرمایا کہ دیکھو ان اللہ لا يحب المعتدین، جہاد کے میدان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معتدین کو پسند نہیں کرتا، جو حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، کیونکہ وَالْفِتْنَةُ، یہ جو فتنہ جو ہے، یہ اشد من القتل، یہ قتل سے زیادہ سخت ترین ہے. یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ شرک ہے. فرمایا کہ ان کو قتل کرو، ان کو قتل کرو تم جہاں بھی ان کو پاؤ. یہ حکم کا پس منظر کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور انہیں سورہ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکے میں اور اس کی سرزمین پہ چلنے پھرنے کی اجازت تھی. پھر اس کے بعد میں مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دو. تو یہ حکم یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کر دو. اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے، اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو قتل کر دو. اور فرمایا کہ والفتنہ اشد من القتل، اگر تم یہاں قتل کرو گے ان کو تو اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اللہ کی زمین پر، جو ہے شرک پھیلا رہے ہیں، یہ شرک کا فتنہ جو ہے ان کے قتل سے کئی گنا زیادہ سخت ترین ہے. اور فرمایا ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، اور ان کو مت قتل کرو مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تمہیں وہاں پر قتل نہ کر دیں. اور فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تمہیں قتل کریں تو تم بھی قتل کرو. یہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم مسجد حرام میں ان کو قتل مت کرنا، اگر وہ تمہارے ساتھ خون ریزی والا معاملہ کریں، وہ تمہارے ساتھ قتل کا معاملہ کریں تو فرمایا کہ پھر ان کو قتل کرو. اور فرمایا کہ کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انتہوا، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں، اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں، باز آ جائیں، لڑائی سے پیچھے ہو جائیں، تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ پاک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور فرمایا کہ ان سے لڑو، حتیٰ کہ لا تکون فتنہ، زمین پر فتنہ باقی نہ رہے، زمین سے فتنہ ختم ہو جائے اس وقت تک ان سے لڑو. اور یقین جانیے کہ امت مسلمہ کی عزت اور امت مسلمہ کی بقا جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر ہے. جہاد کے میدان میں امت مسلمہ کی بقا ہے. اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو بقا میسر آ جائے تو اس کو میدان جہاد کا معاملہ کرنا پڑے گا، جہاد کے میدان کے اندر جانا پڑے گا. عزت اللہ پاک نے جہاد میں رکھی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم سمندر کے جاگ کے برابر ہوگے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پھیل جائے گی۔ تو صحابہ نے فرمایا وما وہن یا رسول اللہ، وما وہن، یہ وہن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہن کی بیماری ہے دنیا سے محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ آج ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا نہیں چاہتا۔ جہاد کا اعلان ہو جائے تو زمین پیروں سے نکل جایا کرتی ہے کہ کون اپنے جو ہے وہ جناب علی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دے گا۔ تو رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، زمین پر شرک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے جو 365 بت دیکھے، آپ نے 365 بتوں کو توڑا، اور آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آیا، باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر جو مشرکین مکہ نے جو بت گاڑے ہوئے تھے اور بت وہاں رکھے ہوئے تھے، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پورا ترکش تھا تیروں کا، اور تیریں ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، وہ اس زمانے جاہلیت کے یہ عقیدہ تھا کہ تیر مارتے اور جناب علی کی تیر اگر نشانے پر لگ گئی تو کہتے کہ ابراہیم بابا اس کام کی کرنے میں راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بت کو بھی توڑ دیا، فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے ہمیشہ بتوں کو توڑتے رہے، لوگوں نے انہی کا بت بنا دیا۔ آپ نے سورہ نوح میں پڑھا تھا نا، ید اور سواع، یغوث اور نصر، عزا، یہ کون ہے؟ لا تذرن آلہتکم، یہ کون ہے سارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عزا، یغوث، نصر، یہ کانوا صالحین فی قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی تمثیلیں بنا لی، لوگوں نے ان کی تصاویر بنا لی اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ تصاویر دراصل جو ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے جو تصویروں کا جو منع کیا ہے، یہ بڑا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ تصویر سے ہی دراصل بت پرستی پھیلتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو، یہ جو ہمارے جو سیلفی کھینچتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی دیر میں کھڑے ہو کر سیلفی کھینچ لی، ذرا کہیں بیٹھے ہوئے سیلفی کھینچ لی، کھانا کھا رہے ہیں تو سیلفی کھینچ لی، یہ سیلفی کا جو چسکا جو لگا ہوا ہے نا، یہ دراصل یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ بتوں کو توڑتے رہے اور لوگوں نے انہی کا بت بنا لیا۔ تو فرمایا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر یہ باز آ جائیں تو پھر کوئی سرکشی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے سوائے ان لوگوں پر جو ظالم ہیں۔ ظالم کے علاوہ زیادتی کسی پر بھی نہیں ہوگی۔ جو ظلم کرتا ہے نا، اور ظلم جو کرتا ہے، جتنا ظلم کرے گا اتنا ہی اس کے ساتھ وہ صلہ کیا جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا ہر اعتبار سے کہ قصاص کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، ہماری جو ہے وہ ابتدائی کلاسوں کے اندر اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور وہ بیمار ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اونٹ کے باڑے میں رکھو اور وَشْرِبُوهُمْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، ان کو اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پیا تھا، اس پر پچھلی کلاس کے اندر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو جو مسلمان جو چرواہے تھے تو ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی اور جناب علی ان کو سب کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی سے ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے اتنا ستم کیا، اتنا ظلم کیا، کیونکہ ظلم جتنا ہوگا تو قصاص کے اعتبار سے اس کو بھی بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا۔ تو یہ ظلم اتنا بڑا کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے پیچھے جو ہے وہ بھیجا اور فرمایا کہ ان کو پکڑ لو اور ان کی آنکھوں کے اندر بھی گرم سلائیاں ڈالنا، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی، چرواہوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو جیسا تم کرو گے ایسا تمہیں بھرنا ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ زیادتی کر لیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں پر۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے،
اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. حرمت والے مہینے میں حرمت کو قائم رکھنا چاہیے. حرمت والے مہینے کے اندر جو ہے جناب علی گالی گلوچ اور اس قسم کے فعل سے، لڑائی جھگڑے سے جو ہے ہمیں باز آنا چاہیے. اور فرمائے کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اور پس جو کوئی بھی تم میں زیادتی کرے گا ان مہینوں میں فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو فرمایا کہ سو تم اس پر زیادتی کرو اس کے مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے. لیکن تمہارے اوپر بھی یہی ہے کہ اتنا ہی کرنا کہ جتنا انہوں نے کیا ہے. اور فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے. ہر حالت کے اندر آپ یقین جانیے شریعت نے ہر قانون کے اندر ہر جگہ پر تقوی کا درس دیا ہے. تقوی کا درس دیا ہے کہ تقوی اختیار آپ نے کرنا ہے، کہ تقوی ہر حالت میں، طلاق دیتے ہوئے تقوی ہے، خلا لیتے ہوئے تقوی، کاروبار کرتے ہوئے تقوی، جہاد کرتے ہوئے تقوی، ہر اعتبار میں آپ کو جو ہے وہ متقی بننا ہے. اور ایسے تھوڑی نہ کوئی جنت کی شرط لگائیے متقیوں کے ساتھ. اعدت للمتقین، یہ جنت تو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہاں فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا، اتنی کرنا جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. اور واتقوا اللہ، اور اس کے باوجود بھی اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرتے رہنا. اور واعلموا، اور جان رکھو ان اللہ مع المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے رستے میں. اور فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہلاکت کی طرف مت ڈالو. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت بھیجو، بلکہ کیا کرو کہ تم ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت نفقے کے بارے میں اتری، اور فرماتے ابو اسحاق السبعی فرماتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب سے پوچھا کہ اگر آدمی مشرکین پر حملہ کر دے تو کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا؟ یعنی ایک آدمی اکیلے جاتا ہے اور مشرکین پر حملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا، اور حملہ کر کر یا تو شہید ہو جاتا ہے یا واپس آ جاتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ صحابی کہ کیا اس طرح سے کرنا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے نبی صلی اللہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، آپ صرف اپنے نفس کے مکلف ہیں. آپ اکیلے اگر جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے اور واپس آ جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. ہلاکت سے ڈالنا اپنے آپ سے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر آپ جناب علی کوئی ایسے معاملات کریں جو اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ ہلاکت ہے. آپ نے خودکشی کر لی، یہ ہلاکت ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار ڈالا، یہ ہلاکت ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر ڈال دیا کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ بھی ہلاکت ہے. تو فرمایا کہ مت ڈالو اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. واحسنوا، اور احسان کرو، نیکیاں کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکمل کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ تبریغ کے اندر ایک حسن سند کے ساتھ ایک روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس سے بیان کیا کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی حلال ہو جائے. یعنی جو حج اور عمرے کے لیے جو احرام باندھ لیتا ہے اور جو محرم ہوتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کو پورا کرنے سے پہلے ہی حلال ہو جائے کہ وہ احرام اتار لے. فرمائے نہیں، حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم النحر 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارہ کرے، یہ حج کا پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر احرام اتارے اور حلال ہو گیا. اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. حج اور عمرے کے مسائل اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپ سے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حج اور عمرے کا مسائل یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حج اور عمرے کے مسائل زیادہ تر جو ہے وہی اس کو جو ہے بہتر جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے کہ جو خود حج یا عمرہ کر کے آیا. ہمارے شیوخ میں سے ایک شیخ نے ہم سے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے نا 15 سال تک جو ہے وہ کتاب الحج والعمرہ، کتاب المناسک فی کتب الاحادیث، حدیث کی کتابوں کے اندر ہم نے 15 سال تک کہنے لگے کہ ہم حج اور عمرے کے ابواب پڑھتے رہے، لیکن ہمارے شیخ نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حج اور عمرہ کیا ہے.
تو کہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ جو ہے جب ہم خود گئے حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ حج اور عمرہ کیا ہے. اور بسا اوقات حج اور عمرے کے معاملات میں اتنے اس کے اندر پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ بندے کے ذہن سے بھی بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں. میں یہاں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں. ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری، جنہوں نے مشکات کی شرح کی ہے مرقات المفاتی کے نام سے، مرقات کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے لیے گیا. اچھا میں حج کر رہا ہوں اور حج کرتے 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 میں ایک چیز بھول گیا. تو کہنے لگے کہ میں نے کسی سے پوچھا، وہاں کوئی صاحب علم تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یار اس جگہ پر جو ہے وہ یہ کون سا عمل کرنا چاہیے حج کے دوران. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے ملا علی قاری کی کتاب المناسک پڑھ لی ہوتی نا تو تمہیں آج یہ دقت نہ ہوتی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ خود ملا علی قاری جو ہے وہ جو لکھنے والا ہے وہ خود بھول بیٹھا ہے اور دوسرے سے پوچھ رہا ہے مسئلہ. کہتے ہیں کہ میں خود بھول گیا. تو حج کے معاملات میں بڑی جو ہے وہ توجہ سے اس کو سننا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم کہیں روک دیے جاؤ تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی میں سے جو ہے وہ جناب علی تمہیں میسر ہو وہ قربانی کر لو. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دشمن نے کہیں آپ کو روک لیا، آپ جو ہے جناب علی آگے نہ بڑھ سکے. بالکل یہ وہی بات ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر آپ کو کافروں نے روک لیا تھا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر ہی حدیبیہ میں ہی قربانی کر کے احرام کھول دیا. تو فرمایا یہی بات ادھر ذکر کی جا رہی ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں کہیں جو ہے وہ روک دیا جائے تو فرمایا کہ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو قربانی میں میسر ہے وہاں قربانی کریں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے. یعنی آپ نے حج اور عمرے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا جو ہے وہ سر کب منڈوانا ہے. آپ نے جناب علی یہاں سے کیا کیا، آپ نے اپنے میقات سے احرام باندھا، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے جو ہے وہ احرام باندھا عمرے کی نیت سے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جناب علی آپ گئے بیت اللہ کے اندر، آپ نے بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کیا، 7 طواف کیے، اور پھر بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے قریب پہنچ کر آپ نے 2 رکعت ادا کی. پھر آپ وہاں پر زمزم وغیرہ پیے اور زمزم پینے کے بعد آپ پھر صفا مروہ تشریف لے جائیں. آپ صفا و مروہ کی 7 سعی کریں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے، ہم نے یہ پچھلی کلاس کے اندر پڑھا تھا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو فرمایا کہ آپ جب وہاں پہنچیں تو آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ فارغ ہو گئے، اب آپ نے اپنے سر کو منڈوا لینا ہے. جب آپ اپنے سر کو منڈوا لیں پھر آپ جناب علی جائیں، غسل کریں اور احرام کھول دیں. تو یہ ایک طریقہ عمرے کا ہے. تو یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو مت منڈوانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. یہ حج کے ارکان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. حج کے دن ہم جب قربانی کرتے ہیں یوم النحر میں، تو جب حاجی جب یوم النحر میں قربانی کرے گا تو پھر قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے سر کو منڈوائے گا. اور فرمایا فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام و صدقۃ او نسک. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر کیا کرے، ففدیۃ من صیام، تو پھر فدیہ دے دے روزے کا، او صدقۃ یا صدقے کا، او نسک یا پھر قربانی کا. فاذا امنتم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ یعنی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو پھر فائدہ حاصل کر لو عمرے کا حج کی طرف. یہاں پر کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کیونکہ یہ حج کی آیات ہے تو اس میں تھوڑی سی آپ کو دقت ہوگی سمجھنے میں. فرمایا کہ یعنی احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا کسی عذر کا مسئلہ ہو جائے، سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو فرمایا کہ سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے بطور فدیہ ایک چیز کو آپ نے اختیار کرنا ہے. کون سی بات کرنی ہے، ایک چیز کون سی اختیار کرنی ہے؟ 3 چیزیں یہ ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھنا ہے، یا پھر آپ نے صدقہ کر دینا ہے، یا آپ نے قربانی. ان تینوں چیزوں کے اندر کوئی ایک چیز آپ نے اس کو چوز کرنا ہے. آپ نے حدیث میں آتا ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ میری جو جوئیں تھی نا وہ میرے سر سے گر رہی تھی. جوئیں گر رہی ہیں، وہ احرام کی حالت میں تھے، وہ محرم تھے، احرام پہنا ہوا تھا اور سر سے جوئیں گر رہی ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر مڑنے کا حکم کب دیا؟ کہ جب آپ جو ہے وہ قربانی نہ کر لیں، قربانی سے پہلے آپ سر نہیں مڑوا سکتے۔ اب یہ اتنی تکلیف میں تھے کہ ان کی جو ہے نا بالوں سے جوئیں گر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی کہ کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بکری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 3 دن کے روزے رکھ لو، اگر بکری ہے تو وہ ذبح کرو، نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لو، اور فرمایا کہ یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1 کلو اناج دو، اور فرمایا اور پھر سر منڈوا لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، کیوں؟ کہ ان کے سر میں تکلیف تھی، اور ان کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا۔ پھر فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر قربانی کرے تو ثواب ہے، البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، خواہ وہ میقات میں سے ہو یا دونوں کا احرام اکٹھا باندھ لے۔ اصل میں حج کی اقسام ہوتی ہیں، حج قرن، حج فراد اور حج تمتع۔ ہمیں جو زیادہ تر جو ہے حج تمتع کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو فائدہ جو ہے وہ زیادہ پسند کیا ہے، اور حج تمتع کا یہ جو طریقہ ہوتا ہے، حج قرن، حج فراد اور حج تمتع، تو یہ تینوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہیں۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں کہ حج اور عمرے کی جو مفصل کتابیں آتی ہیں، آسان میں آپ کو لے کر دیتا ہوں کہ کیلانی صاحب کی کتاب الحج والعمرہ ہے، آپ اس کو مطالعہ کریں تو یہ حج اور عمرے کے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ چونکہ یہاں پر ہم حج اور عمرے کی پوری تفصیل نہیں بتا سکتے، لیکن اتنی بات یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو تو وہ کیا کرے کہ 3 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لے۔ 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لے تو کیا ہوگا جناب علی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس معاملے کے لیے آسانی فرما دے گا، اور پھر وہ اپنا سر منڈوا لے اگر اس کے سر کے اندر تکلیف ہے۔ نعم، فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر جو یہ نہ پائے، قربانی وغیرہ کی طاقت نہ ہو، تو فرمایا کہ 3 روزے جو ہے وہ جناب علی حج کے ایام میں رکھے گا وہ، اور 7 رکھے گا اذا جب رجعتم، جب تم لوٹو، یعنی تو جب تم اپنے گھر کی طرف لوٹو گے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ 7 پورے رکھنے ہیں۔ تو یہ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور فرمایا کہ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، جو باہر سے آیا ہو وہ اس کے لیے سہولت ہے۔ اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت یہاں کیوں ذکر کی گئی؟ یہاں پر اس لیے ذکر کی گئی، اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم زیادتی مت کرنا ان قانون کے اندر، ہم نے جو تمہارے لیے سہولتیں دی ہیں تم ان سہولت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے مت بڑھو۔ ہم نے پڑھا تھا نا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے بھی اللہ کی حدود کو کراس کر لیا تو فرمایا کہ اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ جس کو حج کا مہینہ کا علم ہو جائے، یعنی جس وقت وہ حج کا ارادہ کرے، تو فرمایا کہ وہ سارے مہینے اس کو معلوم ہیں۔ فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، اور جس پر فرض ہو جائے ان مہینوں میں حج کا وہ ارادہ کر رہا ہے، اور حج کا ارادہ کرنے کے ساتھ وہ نکل پڑا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کہیں کوئی دور سے آتا تو 2 مہینے پہلے حج کے لیے سفر کیا جاتا تھا، تو وہ سارے حج کے مہینے کہلاتے تھے، اور جس مہینے میں حج ہوتا ہے وہ مہینہ ذوالحجہ کا کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے اوپر ان مہینوں کے اندر حج فرض ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ حج میں 3 باتوں سے رفث، فلا رفث، رفث سے بچے۔ رفث کیا ہوتی ہے؟ رفث مذکور فی اللغہ، لغت کے اندر یہ مذکور ہے کہ رفث کہتے ہیں شہوانی فعل کو، نفساتی اور شہوانی جو فعل ہوتا ہے، نحن نقول جمع، جیسے کہ جمع ہوتا ہے خاتون کے ساتھ کرنا، تعلقات قائم کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ جمع کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور ان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا کہ جو اسباب آپ کو جمع کی طرف مائل کریں۔ پھر فرمایا فسوق، فسوق کہتے ہیں فسق فسوق، اس کا مطلب ہے کہ نافرمانی نہیں کرے گا، کوئی گناہ کا کوئی کام نہیں کرے گا حج کے دوران، پوری کوشش کرے گا کہ گناہوں سے جو ہے وہ دور رہے۔
اور فرمایا کہ جدالہ بھی نہیں کرے گا. اور جدال کہتے جدلا جدال، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا بھی نہیں کرے گا. نہ جناب علی وہ شہوت رانی والا معاملہ کرے گا، نہ وہ جناب علی گناہ کا کام کرے گا، اور نہ ہی وہ کسی سے جھگڑے گا. کیونکہ یہ تین کام اکثر و بیشتر جو ہے حج کے سفر کے اندر اور حج کے ایام کے اندر درپیش آ جاتے ہیں. اور جھگڑے کا معاملہ تو آپ کو پتا ہے کہ اکثر و بیشتر جھگڑے کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ حج کے دوران بھی دوسروں پر زیادتی کر دیتے ہیں. علامہ الحفیظ ہمیں چاہیے کہ حج کے دوران بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خوب خیال رکھیں. مجھے ابھی تک یاد ہے، بہت پرانی بات ہے یہ، کہ ایک بڑے میاں اکیلے تھے، حج کے لیے نکلے تھے، تو ان کے پاس ان کا پاسپورٹ وغیرہ بھی تھا، اور ایک جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو ایک بیگ وغیرہ بھی سائڈ میں لٹکا لیتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. اس میں ان کی کرنسیز بھی تھیں اور پاسپورٹ بھی تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کی ضروریات کی تھیں، اور اس میں اس کے جو ہے وہ بھی تھے، ان کے جو رقم وغیرہ بھی تھی. تو یہ جب طواف کر رہے تھے نا، تو وہاں پر کسی نے ان کا جو وہ پرس جو ہے وہ کاٹ لیا. آپ یقین مانیں کہ جس نے بھی کیا واللہ اعلم، کہ یقین جانیے کہ وہ بابا جی کومے میں آ گئے، یعنی اتنے زیادہ رنج اور غم کے اندر آ گئے کہ کومے میں آ گئے. تو اس قسم کی چیزوں سے اللہ پاک منع کر رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پر یہ کام مت کرنا، کسی کو تکلیف مت پہنچانا، کہ تمہارے ذریعے کسی کو تکلیف ہو جائے، تمہاری زبان سے، تمہاری ہاتھ سے، تمہارے جو ہے وہ کسی عمل سے کسی کو تکلیف ہو جائے تو پھر حج کا ثواب ضائع ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ بھی تم کوئی نیکی کا کام کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور دیکھو تم زیادہ راہ لے لیا کرو. وتزودوا یعنی تم زیادہ راہ لے لیا کرو، کیونکہ زیادہ راہ لینا یہ تقوی کے بہت قریب ہے. زیادہ راہ کیا تھا، کس طرح سے تھا اور معاملہ کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ بخاری شریف کے اندر اس کے ایک نزول کا ذکر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تھے تو زیادہ راہ نہیں لیتے تھے. اہل یمن حج کے لیے نکل رہے ہیں، زیادہ راہ چھوڑ دیا. اب جب زیادہ راہ نہیں لیا تو راستے میں جا کر ان کو جو ہے نا لوگوں سے سوال کرنا پڑا. جب سوال کرنا پڑا تو فانزل اللہ تعالی هذه الايه، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ وتزودوا فان خیر الزاد التقوی، کہ تم زیادہ راہ لے لیا کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم توکل کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ہم توکل کرتے ہیں. بے شک اللہ پر توکل جو ہے وہ حاضی مہمہ، لیکن ہونا زیادہ راہ لینا جو ہے وہ حاضی مہمہ. زیادہ راہ لینا یہ بہت ضروری ہے. تو رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر توکل ضرور کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے بھی اللہ پر توکل کیا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے. لیکن فرمایا کہ جب تم حج کے سفر کے لیے جاؤ تو وہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو لازمی قرار دیا ہے کہ تمہارے اوپر حج اس وقت فرض ہوگا کہ جب تمہارے پاس زیادہ راہ ہوگی. ایک عورت ہے، اس کے لیے زیادہ راہ کا بھی ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے جو ہے اس کے محرم کا بھی ہونا ضروری ہے. لیکن آدمی کے لیے اس کے زیادہ راہ کا ہونا ضروری ہے کہ وہاں جائے بیت اللہ اور بیت اللہ میں طواف کرے اور بیت اللہ کے اندر حج اور عمرہ کرے اور واپس آ جائے اور لوگوں سے سوال کی اس کو ضرورت نہ پڑے. تو فرمایا کہ تم کیا کرو کہ زیادہ راہ لے لیا کرو اور یہ تقوی کے سب سے قریب ہے. فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، عقل کو استعمال کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو. لیس علیکم جناح، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل تلاش کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقاص اور مجنہ اور ذوالحجاز جاہلیت میں بازار تھے. اب مسلمانوں نے جب حج کیا تو اس وقت لوگ تجارتیں کرتے تھے، تو مسلمانوں نے اس کو گناہ سمجھا کہ کیا حج کے ایام کے اندر اگر کوئی فرصت کے دن ہو جائیں تو کیا ہم اس پر جو ہے اگر ہم قصد کر کے جا رہے ہیں تو کیا کوئی چیز لین دین کر سکتے ہیں؟ تو وہ اس کو گناہ سمجھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جیم کے اوپر جب فتح آ جائے جناح تو اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر پر، اور جب جیم کے اوپر جو ہے وہ پیش آ جائے جناح تو عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں گناہ. تو فرمایا کوئی نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا جو ہے یہ فضل تلاش کرو. فاذا افضتم من عرفات، اور جب تم عرفات سے لوٹو تو فرمایا فاذکروا اللہ عند مشعر الحرام، تو فرمایا کہ مشعر حرام کے پاس خوب اللہ تعالیٰ کو ذکر کرو اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کر لو کہ جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے. اب یہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو نا تو تم کیا کرو کہ تم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو
یاد کیا کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں اپنے وقت کو گزارا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اب اللہ پاک نے کیسے ہمیں ہدایت دی؟ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ ہدایت کے ذریعے دو ہیں، اس کو ذرا غور سے سن لیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی ہے، اور فرمایا کہ جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دی وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے جو ہے وہ گمراہ تھے، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے ہیں، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے، وہ مزدلفہ پر ٹھہر جاتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مزدلفہ پر کیوں ٹھہر رہے ہو؟ جہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں تم بھی وہاں سے واپس لوٹو، تم اپنے لیے الگ شرائط کیوں طے کر لیتے ہو؟ اور فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم نے ادا کر لیا حج کے احکام پورے پورے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اللہ تعالیٰ کو ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا، او اشد، شد یشد او اشد، یا اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، یعنی خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور جب تم کیا کرو کہ جب تم حج کے ارکان ادا کر لو تو واپسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے آؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ سارے اذکار کرتے چلے آؤ۔ اور یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد رکھیں، ہر عبادت کی اصل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث بڑی پیاری مجھے یاد آئی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا نماز کے اندر اور اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے، اتنے عظیم کلمات کس نے کہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ پاک آپ سب سے بڑے ہیں، آپ بڑے تھے اور آپ بڑے ہوں گے، ہم سب چھوٹے ہیں۔ والحمدللہ کثیرا، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ ہے۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور سبحان اللہ، صبح اور شام ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے کہے یہ کلمات؟ صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں نے کہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فتحت لها ابواب السماء، کہ تمہارے ان کلمات کے لیے اللہ پاک نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ تو فرمایا رب العزت نے کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو یاد کرو۔ لوگ اس وقت جاہلیت کے دور میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آباء و اجداد سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ صحابہ اکرام جب بیٹھا کرتے تھے نا آپس کی مجلسوں میں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہتے تھے۔ آج تو ہماری مجلسیں جب 2 یا 3 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم تو غیبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی مجلس سے ان آیات کے اوپر مبنی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ ایک دفعہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے اسد الغابہ کے اندر، اسد الغابہ میں، اور اسی طرح سے امام ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی یعلا الموصلی کے اندر ذکر فرمایا، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک جگہ پر موجود تھے، ایک گروہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، تو وہاں پر صحابہ اکرام میں مختلف قسم کے قبائل تھے، انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے، مختلف قسم کے قبیلے کے لوگ صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں پر جب صحابہ اکرام موجود تھے تو صحابہ نے کہا کہ جی ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی ان معاملات کو اور ان نعمتوں کا کیوں ذکر نہ کریں کہ جو اللہ نے ہماری قوم پر کیا ہے اور ہمارے جو ہے قبیلے والوں پر اللہ نے فضل کیے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ بالکل بتاؤ اب اللہ نے ہم پر کیا فضل کیا۔ تو وہاں پر انصاری صحابہ نے کہا کہ ہم میں ایک آدمی تھا جس کو خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری انصاری قبیلے پر اتنا بڑا انعام کیا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے جو ہے گھوڑے کا سودا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا سودا کیا، جب نبی علیہ السلام سے اس کا سودا ہو گیا تو نبی علیہ السلام جب اپنا گھوڑا لینے کے لیے آئے اور رقم دینے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کے ساتھ سودا نہیں کیا، میں نے تو سودا کسی اور کے ساتھ کیا تھا۔
آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے. نعم. اس نے کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہے تو آپ کے جو ہے وہ اس سودے پر کوئی گواہ تو ہونا چاہیے, گواہ پیش کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر گواہ کہاں سے لائیں؟ تو اللہ کے نبی سے مجھ سے بات کر رہے تھے, اتنے میں خزیمہ بن ثابت الانصاری وہاں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بندہ گواہ مانگ رہا ہے آپ سے. اللہ کے رسول, میں گواہ ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے. آپ نے فرمایا خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے. کہا کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھا, لیکن میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب یہ بات سن لی تو میرا پورا ایمان ہی اللہ کے نبی آپ کی بات کے اوپر ایمان لانے پر ہے اور آپ کی بات پر بھروسہ کرنے پر ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تم سے سنا, میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے, تو خزیمہ کا ایمان ہی یہی ہے جو آپ نے کہا وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خزیمہ تم جب بھی گواہی دو گے اکیلے, تمہاری اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ٹھہرے گی. تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے. ان میں سے ایک قبیلے نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع دے دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا فضل کیا. تو فرمایا کہ ہم میں ایک آدمی تھا, اس کا نام ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابی ابن کعب قاری رسول تھے. کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابی, آج تم قرآن پڑھو گے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنوں گا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. اللہ کے رسول آپ کیسی بات فرما رہے ہیں, میں قرآن آپ کو پڑھ کے سناؤں اور آپ سنیں گے, جبکہ آپ پڑھیں اور ہم سنیں گے. آپ نے فرمایا نہیں ابی, بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. ابی بن کعب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جی ہاں, مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. فبکا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگ گئے. کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ابی, اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی سے قرآن سنیں. اتنے روئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے رب نے میرا نام لے لیا, میرے رب نے میرا نام لے کر کہا. اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات شاگرد اپنے استاد کو قرآن سناتا ہے, درس سناتا ہے, اپنا سبق سناتا ہے تاکہ استاد اس کی تصحیح کر دے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں عزیزان قدر کہ یہ صحابہ کرام کی مجلسیں کیسی ہوا کرتی تھیں, کتنے ہی زبردست اور کتنے عظیم لوگ ہوتے تھے کہ ان کی مجلسیں آپس میں اللہ کی یاد کے اوپر قائم ہوا کرتی تھی. ہماری طرح تھوڑی نہ کوئی. تو فرمایا کہ جس طرح سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من یقول, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یوں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اور ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. ایسے لوگ ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہ جو صرف دنیا کے ہی متلاشی ہوتے ہیں, صرف دنیا کی ہی تمنا کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس دنیا مل جائے, دنیا اچھی ہو جائے, صبح بھی دنیا, رات بھی دنیا, شام بھی دنیا, دنیا ہی دنیا, آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان میں سے ایسا بھی ہے جو یوں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی عطا کر حسنا بھلائی, وفی الآخرت حسنا, اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں عذاب نار سے بچا دے. یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے محترم طالب علموں کہ اس کو کثرت سے پڑھا کریں, کثرت سے پڑھا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی عیادت پر گئے. رواہ مسلم فی صحیحہ, امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. اچھا, عیادت کے لیے گئے تو آپ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سکڑ کر بالکل چوزے کی طرح ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا اللہ سے دعا کرتے ہو کہ تمہاری ایسی حالت؟ اس نے کہا کہ اللہ کے وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے, اے اللہ جو آخرت کا عذاب ہے نا وہ آپ مجھے دنیا میں ہی دے دیں, آخرت کے اندر کوئی مجھے پریشانی نہ ہو, کوئی میرے لیے کوئی دقت نہ ہو, جو آخرت میں دقت ہوگی اللہ پاک وہی مجھے آپ یہیں پر دے دیں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, کون شخص ہے جو آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.
آپ نے فرمایا کون ہے جو آخرت کی تکلیف برداشت کر سکے؟ آپ نے فرمایا کہ تم یوں پڑھا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ بھلائیاں دے اور ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائیاں دے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ تو فرماتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا رب العزت نے کہ لوگوں میں سے جو دنیا مانگتا ہے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو لوگوں میں سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتا ہے، فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص ہو کر توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فرمایا واذکروا اللہ فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، یعنی 11 اور 12 اور 13 ایام تشریق کے دن میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ یہ ایام تشریق کے دن ذبح کے دن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ایام تشریق ذبح، کہ تمام ایام تشریق کے دن جو ہوتے ہیں وہ ذبح کے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان کے اندر ہے، اور وہاں پر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موصولاً ذکر کیا ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر جو ہے اس کی صحت کو حسن درجے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں، چند دنوں کے اندر یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو کوئی جو ہے تعجل کرے، یعنی جو 2 دنوں میں جلدی سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو دیر سے جائے تو بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ سمجھ لیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جناب علی جو ہے وہ 11 اور 12 کے دن جو ہے وہ واپس ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جو 11، 12 اور 13 کے دن تک وہاں رہے گا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ فرمایا کہ ان تمام باتوں کا اصل کیا ہے؟ لمن اتقى، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، فلا اسم علیہ، اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے جو متقی ہو۔ اور واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمہارا حشر ہوگا۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا، اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے کہ بہت مومن ہوں میں، بہت نیک ہوں، لوگوں کے سامنے نیکی کا چرچا کرتا ہے، جبکہ وہ نیک نہیں ہوتا، جبکہ وہ اللہ کی نگاہوں میں نیک نہیں ہوتا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ شخص جو ہے بہت زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جھگڑنے والا ہوتا ہے۔ الد کہتے ہیں سخت جھگڑالو کو، اور الخصام، خصم یخصم خصام، یہ بھی جھگڑالو کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تو بہت جھگڑالو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا کہ میں تو بہت نیک ہوں، جبکہ وہ نیک نہیں ہوتا۔ یاد کیجئے منافقین کیا کہتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تو مومن ہیں، جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے، ہم مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشیوں میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی منافق لوگ ہیں کہ جو اللہ کو گواہ کرتے ہیں کہ ہم تو پکے ایمان والے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جنگ احد کے دن عبداللہ بن ابن ابی نے 3/4 لشکر کو واپس لے کر پھر گیا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا وہ الد الخصام، یہ بہت سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فرمایا کہ جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے، اس پہ لڑائیاں کرے، اس پہ جھگڑے کرے، اور کھیتی اور نسل کو برباد کر دے، تباہ کاریاں مچاتا ہے وہ۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، جو ایمان والوں کو آپس میں لڑوائے، عصبیت کے نام پر لڑوائے، گروہ کے نام پر لڑوائے، مذاہب کے نام پر لڑائے۔ ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو عزت پکڑ لیتی اس کی گناہوں کے ساتھ۔
وہ کہتا مجھے کہہ رہے ہیں میں اللہ سے ڈروں؟ تو فرمایا کہ اس کو اس کے گناہ کے ساتھ اس کی عزت پکڑ لیتی. فرمایا فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے، وہ بہت برا بچھونا ہے. جہنم اگر کسی کو دے دی گئی تو فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. سبحان اللہ. پچھلی آیت میں منافقین کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے آخرت کو تباہ کر دیا دنیا کے عوض میں. اب یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر ہے، کچھ ولیوں کا ذکر ہے، کچھ صحابہ کرام کا ذکر ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ، اور لوگوں میں سے تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ کون میرا دفاع کرے گا. ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، نبی علیہ السلام کا دفاع کیا، شہید ہو گئے. دوسرے آئے، شہید ہو گئے. 7 انصاری صحابی، ان کو جنت کی بشارتیں سنا دی گئیں، اور 7 کے 7 نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور آپ کے جو ہے وہ آپ کی ذات مبارک کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ایک لڑائی کے موقع پر غالباً عمر بن جموع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن جموع جو تھے وہ لڑائی کر رہے تھے. لڑائی کرتے کرتے جو ہے ان کے ہاتھ پر ضرب مارا انہوں نے. اکرمہ جو ابھی صحابی نہیں بنے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے تلوار سے ان کے ہاتھ پر ضرب مارا تو ان کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹک گیا. ان کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹک گیا. اب یہ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں تلوار چلا رہے ہیں، تو ان کا جو ہاتھ تھا نا وہ بیچ میں آ رہا تھا، بار بار بیچ میں آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا جسم ہے. حالانکہ کس بندے کو اپنے اعضاء سے محبت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. انہوں نے اس پر اپنا پیر رکھا اور کھینچا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اس لیے کہ وہ اس وقت جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو میری خاطر جو ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. یاد کیجئے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت ایک چھوٹا سا بچہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئی. چھوٹا سا بچہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اللہ کے وسلم، اس کو آپ جہاد میں استعمال کر لیجئے. آپ نے فرمایا میں اس کا کیا کروں گا؟ کہنے لگی اللہ کے وسلم مجھے معلوم ہے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو، لیکن اگر کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو اللہ کے وسلم اس میرے لخت جگر کو اس کے آگے کر دیجئے گا تاکہ اللہ کے حکم سے جو ہے اس تیر سے آپ بچ جائیں، میرا بیٹا آپ پر قربان ہو جائے. اب اندازہ کریں کہ کیسے لوگوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا. بلال حبشی کی مثال دیکھ لیں، مصعب بن عمیر کی مثال دیکھ لیں، ابو حذیفہ عبداللہ بن حذافہ کی مثال دیکھ لیں، سیدنا خالد کی مثال دیکھ لیں. کتنے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ایک تو صحابی ایسے تھے کہ ان کو جب گھیر لیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ شرک کرو. ان صحابی نے کہا کہ میں شرک نہیں کر سکتا. کہا کہ ہم تمہاری انگلی کاٹ دیں گے، انگلی کاٹ دیا. پھر کہا کہ شرک کرو، کہا کہ شرک نہیں کر سکتا، ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہا کہ شرک کرو، کہا کہ نہیں کر سکتا، دوسرا ہاتھ. پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے لیکن شرک کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے. یہ کون تھے؟ صحابہ تھے. کون تھے یہ عزیز طالب علموں؟ یہ صحابہ تھے. آج صحابہ پر حرف گیریاں ہو رہی ہیں. آج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مبہم الفاظ کو ذکر کر کے صحابہ اکرام کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اللہ کی قسم صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہو چکے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سب سے راضی، یہ سب اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اور یہ تو اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، صحابہ اکرام پر کیا ستم گری کی ہوئی. اللہ کے لیے میری یہ بات ضرور سنیے گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا تو میرے سامنے صحابی، میرے صحابہ آئیں گے. کیا فرمایا؟ میرے صحابہ آئیں گے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو پانی پلاؤں گا حوض کوثر کا تو میرے اور ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. میں کہوں گا کہ یہ میرے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. اب یقین جانیں اس حدیث سے معترضین نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر حرف گیری کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ آج
میری اس بات کو غور سے سنیے گا، جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو بھرپور طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، میری اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آئیں گے، میرے صحابہ آئیں گے اور میں ان کو پانی پلاؤں گا، پانی نہیں پلانے دیا جائے گا، مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین بدل دیا، آپ کے بعد آپ کا دین بدل دیا ہے۔ اب یہاں سے لوگ کیا کہتے ہیں، اس میں سے محمد علی مرزا صاحب بھی ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ یہاں دیکھیں کہ کچھ صحابہ اکرام انہوں نے دین بدل دیا تھا۔ اللہ کی قسم یہاں پر جو نبی علیہ السلام جو صحابہ کے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ صحابہ کا لفظ جو ہے یہ لغوی ہے، یہ اصطلاحی نہیں ہے۔ عربی کے اندر صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، ہر اس شخص کو کہ جو شخص جو ہے کسی کا پیروی کرنے والا ہو، متبع ہو۔ مثال کے طور پر اب حدیث کی شرح پڑھتے ہیں، حدیث کی شرح میں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسی طرف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے صحابہ گئے۔ اب حالانکہ موجودہ دور کے اندر جو امام ابو حنیفہ کے جو صحابہ ہیں وہ موجودہ دور کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی صحابہ کہا گیا ہے۔ کیوں صحابہ کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے فالوورز ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اصطلاحی معنوں کے اندر صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی بدعت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی دین کو بگاڑ نہیں سکتا۔ کیوں کہ اصطلاحی معنی جو شرعی معنی ہے اس کا معنی یہی ہے کہ صحابی کہتے ہی اس کو ہے جو دین پر زندگی بسر کر دے، اور جس نے بدعت ایجاد کر لی تو وہ نبی پاک کا صحابی نہیں ہے، وہ پھر لغوی صحابی ہے، یعنی وہ شخص جو بعد میں قیامت تک کبھی بھی کوئی شخص آئے گا اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو اس کو صحابی کہا جائے گا۔ اور پھر الحدیث یفسر بعضہ بعضھا، ایک حدیث دوسری حدیث کی جو ہے وہ تفسیر کرتی ہے۔ اسی حدیث کے نیچے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی آئیں گے قیامت کے دن۔ کون آئیں گے؟ میرے امتی آئیں گے قیامت کے دن۔ ان کو امتی کہا گیا، لیکن ستم ہے کہ میڈیا کے اوپر اصطلاحی اور لغوی صحابہ کی تعریف کیے بغیر عام لفظ صحابہ اکرام سے بول کر صحابہ اکرام کو بدنام کیا گیا۔ میرے نبی، آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ تم میں سے کوئی ایک شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، لیکن میرے صحابہ اکرام، میرے صحابہ کے جو ہے ایک سیر جو کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ صحابہ اکرام کا مقام تھا، اللہ ان سے راضی ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سے راضی ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ خیانت کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بتائیے۔ تو میرے پیارے طالب علموں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ۔ اس سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اولین مراد اس سے صحابہ اکرام کی جماعت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی شفیق ہیں اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرنا۔ یہاں پر اسلام کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک پیر اسلام میں ہے تو ایک پیر باہر ہے، ایسا نہیں کہ ایک قدم آپ کا اہل سنت کے اندر داخل ہے اور ایک پیر رافضیت کے اندر داخل ہے، ایک پیر میں آپ جو موحد ہو اور ایک پیر کے اندر آپ مشرک ہو۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی نیا دین لے کر آئے گا فرمایا کہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دین اسلام کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اتباع کرو اللہ کے دین کی، شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور واضح دلائل کے باوجود بھی، آنے کے باوجود بھی تم ڈگمگا جاؤ تو فرمایا فاعلموا، یہ جان رکھو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ فی ظلل من الغمام، تو فرمایا کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس آ جائے، سائبانوں میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی آ جائیں، اور پھر فیصلہ ہو جائے گا اور سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے، بادلوں کے سائبان میں آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زیارت کروائے، تو فرمایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے بھی آ جائیں، تو فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر تو فیصلہ ہو گیا۔
زندگی کا فیصلہ ان کا ہو گیا، اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس پر تھوڑا سا طالب علم غور کر لیجئے کہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نے درود پڑھا تو وہ درود سب سے پہلے اللہ کی طرف جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے درود پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کے اندر آپ کے درود کو سن لیا، نہیں، یہ ساری روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کوئی شخص کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے اور آپ خود سنتے ہیں، یہ ساری روایت ضعیف ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ روایتیں ساری ضعیف ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آپ جب بھی کوئی درود پڑھتے ہیں تو یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ فرمایا سل بنی اسرائیل، اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ اب وہاں پر سارے احکامات کرنے کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا ہے۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینات، ہم نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہم نے ان کو دی ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دے، من بعد ما جاءته، اس کے بعد کہ جب وہ نعمت اس کے پاس پہنچ جائے تو فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ ذرا بنی اسرائیل سے ذرا دوبارہ پوچھیں کہ کتنی نعمتیں دی گئیں۔ آسمان پر اللہ پاک نے بادلوں، فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مَنَّا وَسَلْوَىٰ، ہم نے ان کو منہ اور سلوہ دیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو مارنے کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر خیر کی بارشیں کر دی، ہم نے ان کو تمام جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ناحق طور پر نبیوں کو قتل کیا۔ ایک ایک نبی کو، جب بھی کوئی نبی آتا ان کو ایذا پہنچاتے، ان کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ آج امت محمدیہ سے پوچھیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، کتنے رحمتیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، جو کوئی نعمت کی نسبت کسی اور کی طرف کر دے، نعمت تو اللہ نے کی ہے، نسبت آپ نے کسی اور کی طرف کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ آپ یاد رکھیں، یاد کر لیں اس بات کو کہ سلف صالحین کے اندر انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ یہی رہا کہ ہر اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے۔ یاد کیجئے، مریم علیہ السلام گھر پر موجود ہے اور جناب علی زکریا علیہ السلام تشریف لائے، گھر کے اندر دیکھا وجد عندها رزقا، بغیر موسموں کے پھل دیکھا ہے، موسم نہیں ہے، بغیر موسموں کے پھل ہے۔ فرمانے لگے کہ یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا اتنا سارا پھل؟ میں تو دروازہ بند کر کے گیا تھا اور کوئی دوسرا بھی نہیں آنے والا، میں ہی تمہیں دیتا ہوں کھانا پینا، لیکن یہ سارا بے موسمی پھل کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، میرے بابا و اجداد کا کمال ہے، نہیں، فوراً نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے کہ کوئی چیز اللہ نے آپ کو دی، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دیں۔ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ ایک آدمی نے گاڑی نہیں خریدی، گاڑی خریدنے کے بعد اس کے شیشے پر پیچھے لکھ دیا کہ یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ تم یہ کیوں نہیں لکھتے کہ یہ تو سب میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پر؟ یاد کیجئے سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے کتنی بڑی طاقت سے نوازا تھا ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس موجود تھا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا۔ بات ہوئی کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ اس نے کہا کہ پلک جھپکتے ہوئے بلقیس کا تخت، ہزاروں کلومیٹر کے سفر پر جانا واپس آنا، اتنی زیادہ اس کی سیکیورٹی کے باوجود بھی میں آپ کی پلک جھپک کے اندر اس کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ اس اللہ کے بندے نے وہ تخت اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کیا فرمایا؟ کیا یہ کہا کہ یہ تو میرا کمال ہے جی، ہے یہ تو میرے جو ہے وہ بابا ابا و اجداد کا کمال ہے، یہ تو میرے باپ بھی نیک تھے، میرا دادا بھی نیک تھا، پوری نسل نیک ہے، پوری نسل نیکوں کی، یہ تو ہمارا کمال ہے۔ نہیں 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 نہیں، فرمایا کہ یہ تو سب میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آزمائش کر رہا ہے کہ میں شکر گزار بنوں یا ناشکرہ بنوں۔ فوراً نسبت اللہ کی طرف کر دی۔
تو عزیزان قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، اللہ کی نعمت کی نسبت کسی اور کی طرف کر دے، تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف کیجئے۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی، اس کے نیچے جوتا لٹکا دیا۔ اب اندازہ کریں اب یہ جوتا کیوں لٹکایا؟ یہ جوتا دراصل جو ہے گاڑی کے اوپر مصیبت آنے سے یہ جوتا روکے گا۔ اللہ اکبر، یہ جوتا روکے گا آپ کو، ہے اس لیے کہ گاڑی بڑی خوبصورت ہے، آپ نے نئی مرسیڈیز خریدی ہے، نئی گرانڈی خریدی ہے آپ نے، تو آپ نے جوتا لٹکا دیا، یہ جوتا بچائے گا آپ کی گاڑی کو مصیبتوں سے۔ تو بھائی بات یہ کہ گاڑی سے زیادہ تو خوبصورت پھر آپ ہو۔ آپ ایسا کر لو نا کہ ایک اتنا بڑے جوتوں کا ہار بنا لو اور اپنے گلے میں ڈال لو، کیونکہ گاڑی سے زیادہ خوبصورت تو آپ ہو، کہ یہ آپ کے اوپر نظر نہ لگ جائے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں عزیزان قدر، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف نسبت کرنے کی جگہ پر اپنی طرف نسبت کر لی۔ ہائے 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 ہائے، یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا ناشکرا ہے۔ تو رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ اگر یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں آنے کے بعد، تو پھر اللہ پاک بڑے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور فرمایا کہ مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو کافر ہیں، دنیا گانی زندگی، دنیا گانی زندگی مزین ہے، بس یہیں پر رہنا ہے، یہیں کماؤ، یہیں کھاؤ، یہیں پیو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، 21 دفعہ ملنی ہے یہ زندگی، جو چاہے کرنا ہے کر لو، پھر بعد میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک جو لوگ ہیں اور یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تو فما، وہ جو ہے بمزحزحہ من العذاب، تو وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب یہود ہیں، ان سے کہہ دیں کہ تم بھاگتے ہو نا موت سے، موت سے بھاگتے ہو، فانه ملاقيكم، اور یہ موت تمہارے پاس آ کر رہے گی اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ عورت کی محبت، سونا چاندی کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، یہ ساری محبتیں فرمایا ان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایمان والوں پر ہنستے بھی ہیں۔ یہ آج مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں یہود، آج یہ عیسائی مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کنٹرول میں کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو متقی ہوں گے قیامت کے دن ان پر ہنسیں گے، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حساب دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ کیوں کیا؟ جبکہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ كَفْرُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا سے رزق کا کیا ربط ہے؟ رزق کا ربط یہ ہے کہ کافر لوگوں کو ڈھیر سارا رزق ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور پھر یہ اتراتے ہیں مسلمانوں پر کہ مسلمان ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں، مسلمان ہمارے دبدبے کے اندر آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ کے اوپر ہے کہ جس کو جتنا چاہے رزق دے دے۔ لیکن کیا ہے اصل زندگی؟ کیا ہے اصل زندگی؟ عزیزان قدر آخرت کی زندگی ہے، اور جو کوئی شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی آخرت کی زندگی اچھی کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا الحمدللہ ہماری تفسیر کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں الحمدللہ اپنے سوال اور جواب کی طرف۔ تو کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کر سکتے ہیں۔ یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، میں سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہوں، فرنٹ کیمرے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بایاں ہاتھ لگ رہا ہوگا۔
انہوں نے سوال کیا ہے کہ دانیال صاحب نے کہ معجزہ کیا انبیاء کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی جو ہے وہ اس معجزے کو دکھا سکتے ہیں جو جب بھی کوئی تقاضا کرے؟ تو دانیال صاحب بات یہ کہ معجزے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 38 میں. اس قاعدے کو یاد رکھ لیں کہ ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. کسی رسول کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے مگر جب اللہ تعالیٰ چاہیں. تو معجزہ اسی وقت صادر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. نبی اپنی مرضی سے اس معجزے کو دوبارہ نہیں دکھا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مرضی کے اوپر انحصار ہوتا ہے. جی ختم نبوت کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تفصیل سے بیان کریں. دانیال صاحب ختم نبوت کے بارے میں رب العزت والجلال نے سورۃ الاحزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی مردوں کے والد نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب یہ جو لفظ خاتم دو معنوں کے اندر مستعمل ہے. بعض اس کو خاتم لیتے ہیں اور بعض اس کو خاتم لیتے ہیں. ختم خاتم و یختم خطاب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے اختتام ہے اور قادیانی جو لیتے ہیں مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ یہ لوگ لیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ مہر ہے. یہ اختتام نہیں ہے نبوت کا اختتام نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ اہل السنہ کہتی ہے کہ دونوں معنی اگر لے لیے جائے تب بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کا اختتام ہی ہے. کیونکہ اگر مہر کے معنی میں لے لیا جاتا ہے کہ مہر لگانا تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ لیٹر کے آخری کے اندر ہی مہر لگایا جاتا ہے شروع میں نہیں لگایا جاتا. تو لیٹر کے آخری میں جب مہر لگا تو اس کا مطلب اختتام ثابت ہو رہا ہے. اور یہاں پر جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ کے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن نبی کو ختم کرنے والے نبیوں کو. اب حدیث رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا نبی یا بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ مجازی نبی ہوگا نہ حقیقی نبی ہوگا نہ مجازی رسول ہوگا نہ حقیقی رسول ہوگا. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کی کبھی بھی ڈیبیٹ ہو قادیانیوں سے. میری ایک دفعہ قادیانیوں سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی ہم سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ گفتگو سے پہلے ہم مرزا قادیانی کی زندگی پر کچھ بات کرتے ہیں. مرزا قادیانی کی زندگی کیا تھی اس کی اپنی ذاتی زندگی. جب ہم نے اس کی اپنی ذاتی زندگی مرزا قادیانی کی جتنی جو اس کی جو کتابیں ہیں حقیقت الوحی ہو گیا اور انجام آتم ہو گیا اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مرزا غلام قادیانی نے ایک دفعہ یہ کہا استغفر اللہ العظیم کہ میں اللہ تعالیٰ کی دلہن ہوں. مجھے ایام بھی آئے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حاملہ بھی ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی دلہن ہوں. یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی قرار دیا اس نے اپنے آپ کو. استغفر اللہ العظیم من هذه الحفوات. ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو یہ مرزا قادیانی یہ کون تھا؟ یہ جناب علی ایک تو یاد رکھے کہ یہ اغلام باز بھی تھا لواطت کا بھی شکار تھا. اور کیونکہ نبی کے لیے اس کی اپنی ذاتی زندگی کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہر نبی کی زندگی نبوت سے پہلے بھی پاک اور صاف زندگی ہوتی ہے. یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے. لیکن مرزا قادیانی اتنا خبیث اور نجس کہ اس کی زندگی جو تھی جب اس نے دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے کی بھی زندگی اور اس کے بعد کی بھی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بے شرمی والی زندگی اور غلاظت سے بھری ہوئی زندگی تھی. اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں کل کے پروگرام کے اندر آپ کو جو ہے وہ اسی کی کتابوں سے کچھ باتیں بتاؤں گا. آپ حیران رہ جائیں گے. اگر آپ کو یہ ارادہ ہو تو مجھے بتا دیجئے گا یا بلکہ ہم ایسا کرتے کہ کل مرزا قادیانی کی ان کی اپنی کتابوں سے میں آپ کو ان کے گندے اور فاسق عقیدوں کے بارے میں کچھ جھلک انشاءاللہ کل دکھاتا ہوں. انشاءاللہ ہم کل اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں اس کو لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے یہ بات یاد رہ جائے. اور شیخ عاصم آپ نے بھی مجھے کال کر کے یاد دلانی ہے تاکہ ابھی اس وقت قادیانیت کے بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ قادیانیت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ غلیظ کافر بھی ہیں اور مرتد بھی ہیں. جی اس کے علاوہ سوال میں تحتال اسباب اور ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کیا ہوتے ہیں؟ دانیال صاحب ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب یہ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور ایک بندہ ایک انسان کو پکارتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ سے یہ کہا کہ ذرا دانیال صاحب مجھے پانی پلائیے. یہ کیا ہے؟ یہ ما تحت الاسباب ہے. یعنی اسباب کے تحت کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں. ما فوق الاسباب یہ ہوتا ہے کہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے
کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا جناب علی آواز یہاں سے بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی جو ہے نا وہ بغداد کے اندر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو آواز دے، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد کیجئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ما فوق الاسباب کے لیے پکارا ہے، اور یہی شرک ہوتا ہے۔ تو ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، میں مظلوم کشمیری مسلمانوں کے لیے جہاد نہیں کر رہا، تو کیا میری عبادات قبول ہوں گی؟ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جہاد اگر کہیں فرض ہو جائے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ کہ انڈیا کے حوالے سے تو یہ باقاعدہ ہمیں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کو برباد کرے، اور ہمارے مسلمان کشمیری بھائیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور کشمیری بھائیوں کی اللہ پاک خوب مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے اور تیاری بھی رکھنی چاہیے۔ جیسے ہر علاقے کے لوگ وہاں کے چاند کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، اس میں ان کا فرق ہوتا ہے، تو کیا طاق رات میں بھی سب کو الگ الگ ہوگی؟ جمال صاحب یہ سوال جو ہے نا بہت پیچیدہ ہے اور بہت تفصیل طلب ہے، تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ اس پہ آپ جو ہے وہ بعد میں مجھ سے بات کیجیے گا، میں آپ کو اس کی تفصیل دوں گا، بلکہ اس کے حوالے سے کوئی کتابچہ وغیرہ ہوگا تو وہ بھی پڑھنے کے لیے میں آپ کو دوں گا، تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ نماز تسبیح پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ صلاۃ تسبیح کے حوالے سے ندیم صاحب علماء کا کچھ اختلاف ہے، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ حسن سند کے ساتھ ہے، اس کو ایک آدھی دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اکثر یہ سنا ہے کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں، اٹس رائٹ اور رانگ؟ یہ رائٹ نہیں ہے، یہ رانگ ہے۔ کما قلت لکم انہا روایہ ضعیف من ضعیفہ، کہ جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیفہ ہے، وہ ضعیف روایت ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ الترک کلھا ضعیفہ، اس کے سارے ترک ضعیف ہیں، کہ جس میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود تمہارا درود سنتا ہوں، بلکہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سیاح کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا درود مجھ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے حوالے سے جو ہے روایت ضعیف ہے۔ شیخ آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ احرام باندھ لیں وہ عمرے کے بغیر نہ کھولیں، ابھی جو کرونا کا معاملہ ہے تو کیا لوگوں کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جبکہ انہوں نے احرام باندھ لیا تھا، تو کیا انہیں کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب اگر جناب علی جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر آپ عمرے کے لیے بھی گئے ہیں اور اگر آپ کو روک لیا گیا ہے، تو جیسے بھی میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر اگر آپ کو روک لیا گیا ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ احرام کھول دینا ہے۔ اب روک لیا ہے، آپ کو نہیں جانے دیا، تو وہاں آپ احرام کھول لیں، اور اس کے علاوہ باقی ڈیٹیل میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی حج اور عمرے کے حوالے سے مزید ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا کہ اس کے حوالے سے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی ذبح کر لی تھی وہیں پر، تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے، واللہ اعلم۔ جس نے ملک بلقیس کا تختہ لایا کیا وہ انسانوں میں سے تھا؟ سہیل صاحب ملک بلقیس کے جو تختہ لایا تھا وہ انسانوں میں سے تھا کہ نہیں تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ خاموش ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ایک شخص کو کتاب کا علم دیا ہے، کوئی ایک شخص تھا کہ جس کو کتاب کا علم دیا۔ بعض علماء بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن یہ بھی قرینہ نہیں ہے۔ لیکن جو بات قرینے سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ کوئی ایک شخص تھا جس کو کتاب کا علم تھا، اور وہ بہت بڑا صاحب علم تھا، تو اللہ نے اس کو وہ طاقت دی تھی، لہٰذا وہ انسانوں میں سے ہی تھا۔ اچھا جی ضرور بتائیے گا جی، انشاءاللہ میں کل قادیانیوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانی جو ہے وہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کے غلیظ عقیدے کیا ہیں۔ جو شخص صحابہ کو گالی دیتا ہو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے، جو شخص صحابہ اکرام کے بارے میں غلو کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالی دیتا ہوں۔ وضو کے درمیان کی کوئی دعا؟
ندیم صاحب وضو کے درمیان کوئی دعا لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو کے درمیان کوئی دعا بھی پڑھنا صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ ہے وضو سے پہلے، وضو کے بعد جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور جو دوسری ایک دو دعا ہے بس یہ ثابت ہے۔ لیکن وضو کے درمیان کی جتنی بھی دعائیں ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر المجموع کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ کوئی دعا بھی صحیح سند کے ساتھ وضو کے درمیان ثابت نہیں ہے۔ اور درمیاں کہاں سے ہوتے ہیں اور دیر میں؟ آپ کا دوسرا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عدیل اشرف صاحب، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ جو لوگ مکہ کے مقیم ہیں ان پر عمرہ کے لیے احرام پہننا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ احرام تو سب کے لیے ضروری ہے جمال صاحب، احرام کوئی بھی ہوگا وہ احرام پہنے گا۔ ان کا جہاں سے میقات ہے وہ وہاں سے میقات کے اندر جناب علی وہ اپنے میقات سے جو ہے وہ احرام باندھیں گے اور پھر حج یا عمرہ کریں گے۔ احرام سب کے لیے ضروری ہے۔ روزہ کھولنے کی دعا تفصیل سے، روزہ کھولنے کی جو دعا ہے وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، سنن ابی داؤد کی دعا ہے، اور بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے پہلے۔ لہذا ذهب الظمأ جو ہے یہ دعا دیگر دعاؤں سے جو ہے وہ سند کے اعتبار سے زیادہ بہتر سند ہے اس کی، تو یہ دعا روزہ کھولنے کی ثابت ہے نبی علیہ السلام سے۔ پاکستان سے محمد شیخ کا ادارہ IIPC ختم کروانا علماء کا فرض نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ضرور کروائیں۔ اور الحمدللہ میری جو ان کے ساتھ جو بڑے مسائل چلے تھے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بڑی تفصیلاً جو ہے ان کے خلاف اور ان کے اعتراضات کے حوالے سے پروگرامز ریکارڈ کروائے تھے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور IIPC جو ہے یہاں پاکستان کے اندر بند ہو چکا تھا۔ اب میرے خیال سے سمعت بعض الناس جو ہے وہ بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب دوبارہ یہاں پر آ گئے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہ کریں، رمضان مبارک کے بعد جو ہے ہم دوبارہ انشاءاللہ ان کا پوسٹ مارٹم شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تو حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بہت حدیث میں اختلافات ہیں محدثین کے نزدیک۔ دیکھیں محمد کاشف صاحب، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہے، صرف قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں اٹھایا، یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن مجید سورہ حجر سورہ 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے اس ذکر کو، اس شریعت کو، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اکثر جو ہے وہ ترجموں میں اور تفسیروں میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ ترجمہ مقصود نہیں ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، درست ترجمہ یہ ہے ہم نے اتارا ہے اس نصیحت کو، اس شریعت کو، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یا ذکرہ لفظ ہے، ذکرہ اگر آپ دیکھیں نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور قرآن مجید نے سورہ طلاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر رسولہ کہا گیا ہے۔ غالباً یہ آیت کچھ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر رسولہ، کہ ہم نے جو ہے آپ کو ذکر رسولہ دیا، یتلو علیکم آیات اللہ، اور یہ نبی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو ذکر رسولہ وہاں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھی قرار دیا ہے، تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ذکر رسولہ موصوف اور اس کی صفت قرار دی گئی ہے وہاں پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر رسولہ ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف جو ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ تفصیلی میرے پروگرامز جو ہے وہ یوٹیوب پر اور فیس بک کے ہماری اس آفیشلی پیج پر موجود ہیں، تو آپ کاشف صاحب دیکھیں ہمارے ان پروگرامز کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، پھر انشاءاللہ اگر دوسرے ہم سوالات کے جوابات لے رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں، سن 7 ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، اور 7 ہجری کے بعد جو ہے 11ویں ہجری کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اب اتنے عرصے میں 3 سوا 3 سال کے عرصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی علیہ السلام سے 5374 احادیث کو حفظ کیا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 اور 58 ہجری کے مابین کچھ احادیثیں اپنے ایک شاگرد کو حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کچھ احادیث لکھوا دی. حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو انہوں نے لکھا اور لکھنے کے ساتھ انہوں نے ان احادیث کو یاد کر لیا. اب ہوا یہ کہ 50 سے 58 ہجری کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. تو وہ احادیث کا جو مینو اسکرپٹس مخطوطات جو تھے نا وہ گم ہو گئے حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ سے. لیکن انہوں نے ان حدیثوں کو یاد کر لیا تھا اور یاد کرنے کے بعد حمام بن منبی نے اپنے شاگرد ابو عروہ معمر بن راشد کو وہ حدیثیں یاد کروائیں. ابو عروہ معمر بن راشد نے امام عبد الرزاق کو وہ حدیثیں یاد کروائیں. امام عبد الرزاق نے امام احمد بن حنبل تک ان حدیثوں کو پہنچایا. امام احمد بن حنبل نے 217 ہجری کے اندر مسند امام احمد بن حنبل کو جو ہے وہ مدون کیا. تو انہوں نے مسند احمد کے اندر ان تمام حدیثوں کا ذکر کیا. اب سند کیا ہوئی؟ نبی علیہ السلام، آپ سے ابو ہریرہ سے حمام بن منبی، حمام بن منبی سے ابو عروہ معمر بن راشد، ابو عروہ معمر بن راشد سے امام عبد الرزاق اور امام عبد الرزاق سے امام احمد بن حنبل. یہ ابھی 1900 عیسوی کے اندر اسی کی بات ہے. ڈاکٹر حمید اللہ یہ بہت بڑے ریسرچ اسکالر گزرے ہیں اور ان کی زیادہ تر جو ریسرچ ہے یہ مینو اسکرپٹس پر ہے، نبی اسلام کے مخطوطات کے اوپر اور قلمی نسخوں پر. کہتے ہیں کہ میں برلین کی لائبریری میں تھا تو وہاں پر میں ایک ایسے کمرے میں گیا کہ جہاں مخطوطات موجود تھے. تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا مخطوطات اتنے سارے تھے. تو مخطوطات کو دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی ایک مخطوطے پر. وہ مخطوطہ کون سا تھا؟ وہ مخطوطہ تھا جو 50 سے 58 ہجری میں حمام بن منبی سے گم ہو گیا تھا. پھر تو باقاعدہ یہ سینہ بسینہ یہ احادیث تقریباً 139 احادیث تھیں کہ حمام بن منبی نے ابو ہریرہ سے سننے کے بعد ابو عروہ راشد کو سنائی. ابو عروہ معمر بن راشد نے امام عبد الرزاق اور امام عبد الرزاق نے امام احمد بن حنبل کو سنائی. انہوں نے اپنے حافظے کے بلبوتے پر مسند احمد کے اندر اس حدیثوں کو درج کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل مخطوطہ جو 50 سے 58 ہجری کے درمیان گم ہو گیا تھا، جس کو سینہ بسینہ یاد کر کے مسند احمد کے اندر وہ حدیثیں پہنچائی گئیں. تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ بہت زیادہ دنگ رہ گیا کہ وہ نسخہ جو 50 ہجری کے اندر گم ہوا تھا وہ مجھے 1900 عیسوی میں ملتا ہے. کہتے ہیں میں نے فوراً اس نسخے کی کاپی کروائی اور مسند امام احمد سے میچ کروایا، کیونکہ مسند امام احمد کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ یہی تھیں لیکن یہ ساری سینہ بسینہ یاد کرتے کرتے پہنچی تھیں. تو کہنے لگے کہ اب مجھے پتہ چلے گا کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے حمام بن منبی کے نسخے کو اور مسند امام احمد بن حنبل کے نسخے کو دونوں کو آپس کے اندر ملایا. تو کہنے لگے کہ ملاتے ہوئے میں دنگ رہ گیا. حدیث تو حدیث، کسی ایک لفظ کے اندر بھی فرق نہیں تھا. یہ کیا ہے کاشف صاحب؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے. اچھا، مسلک و مثل، مثل اور مثال میں کیا فرق ہے؟ محمد عمر صاحب، مثل اور مثل اصل میں یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، اصل میں یہ لفظ ہے میم فا لام مثل، یہ کوئی نہ کوئی وجہ سے جو ہے اس کی فارم تبدیل ہوتی ہے، اس کا مصدر تبدیل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جب تفسیر پڑھیں گے تو اس کی مثالیں آئیں گی تو میں انشاءاللہ تعالی محمد عمر صاحب آپ کو بتاؤں گا. وہ دراصل کسی نہ کسی وجہ سے آگے پیچھے اس کی کوئی اعراب کا مسئلہ ہوتا ہے یا صرفی و نحوی بحث کی وجہ سے یہ الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کل کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی چیز آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ مثل اور مثال کے اندر کیا فرق ہوگا، تاکہ میں آپ کے سامنے وہ آیت بتاؤں گا اور اس آیت سے میں آپ کو بتاؤں گا. دراصل یہ گرامر کا مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں گرامر کے حوالے سے تو اس میں فرق آ جاتا ہے. جیسے کہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، توکل اور توکل، توکل اور توکل. اب جبکہ اصل کیا ہے، یہ توکل ہے، مصدر توکل. ٹھیک ہے، توکل کیا بن جاتا ہے کہ جب کوئی فاعل بن جاتا ہے تو توکل میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اس قسم کی مثالیں ہوتی ہیں. جی، فوت لفظ اور مرنے کے لفظ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وفات جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، مرنے کا بھی لفظ اردو کا ہے، لیکن یہ ہے کہ وفات لفظ توفیتنی، وفا جو ہے عربی کا بھی لفظ ہے وفا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وفا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، وفا کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹھانا. ٹھیک ہے، اب عربی الفاظ کے اندر فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے فوت کیا،
تو وفا ہوتا ہے پورا کرنا، پورے کا پورا اٹھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی بسا اوقات کچھ ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کس وجہ سے کہ اس کے آگے اور پیچھے آیتوں کا قرینہ دیکھا جاتا ہے۔ تو وفات کا مطلب بھی ایک معنوں کے اندر فوت ہوتا ہے، اور مرنے کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں کہ انتقال کے معنوں میں مستعمل ہے۔ دراصل فوت ہونا اور مرنا اور انتقال ہمارے اردو کی عرف کے اندر یہ تینوں الفاظ جو ہے وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر آخرت کے اندر جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ مدینے سے یہودیوں کو نکالا تھا تو قادیانی اور محمد شیخ کو کیوں نہیں نکالا جاتا؟ عدیل اشرف صاحب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نکلوا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قادیانیوں کو تو پہلے نکالنا چاہیے، پھر ان کے بعد جب یہ نکلیں گے تو محمد شیخ خود ان کے پیچھے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ وضو کے بعد جو انگلی کھڑی کر کے دعا پڑھتے ہیں، وضو کے بعد ندیم صاحب جو انگلی آسمان کی طرف دعا کر کے جو کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی جو روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اور وہ روایت ضعیف ہے۔ اور انگلی اٹھانے کی روایت میں نے کسی مجموع حدیث میں نہیں پڑھا، یہ بالکل بدعت ہے۔ یہ کیا اللہ پاک سوچتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری دنیا کی ہر چیز مستعار ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے تک ہے، تہجد کے وقت کے قریب جو ہے وہ نصف رات تک یا تہائی رات تک عشاء کی وقت کا نماز کا وقت ہے۔ آج کل بے پردگی عام ہے، دین کے راستے پر چلنا اور نظر بچانا مشکل ہوتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ رہنمائی یہ فرما رہا ہوں کہ شادی کر لیں، ایک شادی کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، مثنی و ثلاث و رباع۔ اگر ایک شادی سے جو ہے معاملات کنٹرول نہیں ہوتے تو 2 کریں، 2 سے تیسری، تیسری چوتھی، جب 4 شادیاں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک تو آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کے گزار اوقات کے حوالے سے اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا کہیں آگے پیچھے نظر اٹھانے کا۔ تو اس کا حل یہی ہے، نکاح کی کثرت ہونی چاہیے۔ چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کا وقت اور اس کی فضیلت۔ دیکھیں چاشت تو سہیل صاحب یہ اردو کا لفظ ہے، اصل یہ ہے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اشراق، ٹھیک ہے، اشراق کی نماز یہ کب ہوتی ہے کہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اونٹنی کے بچے گرم ہو جائے تو اس وقت اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ روزانہ ہر ہفتے اس کا وقت بدلتا رہتا ہے، سورج کے حوالے سے اس کا وقت ہوتا ہے کہ سورج کتنی دیر میں طلوع ہو رہا ہے، کتنی دیر میں غروب ہو رہا ہے، تو لہٰذا حدیث کے مطابق جب اونٹنی کے بچے گرم ہو جائے تو اس وقت اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سود کا نظام علماء اب تک کیوں ختم نہیں کروا سکے؟ سود کا نظام عدیل علماء اس وقت اس لیے نہیں ختم کروا سکے کہ نظام ہی ایسا ہے، علماء آوازیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، تنظیم اسلامی والوں کو، انہوں نے بڑی سود کے اوپر آوازیں اٹھائی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو ہے اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ تعلیم دیں کہ سود حرام ہے، اس کی فکر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کریں۔ اپنے علمی سفر کے بارے میں عرض کریں ہماری موٹیویشن کے لیے۔ علمی سفر میرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عدیل صاحب یہ بڑا بہترین اور بڑا عجیب سفر ہے۔ میں اصل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایکسپورٹ مینیجر تھا، اور ٹیکسٹائل ڈیزائنر بھی ہوں میں، اور ایکسپورٹ مینیجر بھی الحمدللہ رہ چکا ہوں میں۔ تو بات یہ کہ شروع میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ مجھے قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا، ایک جگہ پر محترم قاری بشیر صاحب ہیں حفظ اللہ تعالیٰ، تو ان سے ذریعے میں نے قرآن مجید کا تفسیر پڑھی اور ترجمہ پڑھا تقریباً کوئی 3 سال تک۔ پھر اس کے بعد جو ہے مطالعے کا بڑا زبردست مجھے شوق تھا، تو کتابیں میں نا جمع کرتا رہتا تھا، کتابیں خوب میں نے کتابیں جمع کرنی شروع کی ہے، بلکہ اب میں شیخ عاصم سے کہوں گا کہ اگر ان کے پاس میری جو ہے وہ لائبریری کی پکچرز ہوں تو وہ ضرور جو ہے میرے آفیشیلی پیج پر ڈالیں۔ الحمدللہ پھر مجھے کتابوں کا شوق تھا تو کتابیں میں نے جمع کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد جامعہ ابی بکر کے اندر جو ہے وہ 7 ماہ میں نے جو ہے وہ بخاری شریف بھی پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد پورے پنجاب میں مختلف علماء سے جو ہے وہ استفادے کیے ہیں۔ اصول حدیث اور تقابل ادیان، اصول حدیث اور تقابل ادیان یہ میرے جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ موضوع جو ہے دلچسپ میرے موضوع ہیں، اور میرا زیادہ تر کام بھی انہی 2 موضوع کے اندر ہے، اور الحمدللہ تفسیر بھی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے۔ لیکن زیادہ تر جو میرا کام ہے نا وہ اصول حدیث، دفاع عن السنہ پر ہے، اور کمپیریٹیو ریلیجن پر ہے، اور اس کے حوالے سے ابھی تقابل ادیان پر میری بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شاندار کتاب آئی ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے موضوع پر آج کے دور کی یہ پہلی کتاب ہے جو اپنے موضوع کی ہے، اور کتاب کا نام ہے صحیح بخاری اور بائبل ایک تقابلی تجزیہ۔ الحمدللہ میں ابھی اتفاق ہے کہ میں گھر سے لائبریری سے بھی آ رہا ہوں،
تو میں نے ایک کتاب ابھی اپنے ساتھ لایا ہوں، اور اس کتاب کے بارے میں ابھی شیخ قاسم کو بھی نہیں پتا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے میری، مبہمات البخاری، آپ دیکھ رہے ہوں گے، مبہمات البخاری ہے. یہ تقریباً الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ 3 جلدوں پر ہوگی. پہلی جلد کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کمپوزنگ ہو چکی ہے الحمدللہ، اور یہ پہلی جلد کے اندر تقریباً اس کے جو صفحات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 400 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں. تو یہ بھی ابھی میری کتاب آئی ہے. تو الحمدللہ علوم حدیث کے اوپر اور تقابل ادیان کے حوالے سے یہ میرا بڑا الحمدللہ، یہ میرے سمجھ لیجئے کہ میرے پروفیشنل ہیں، یوں سمجھ لیں آپ، میرا اوڑھنا بچھونا دفاع حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر جب میں نے جامع بکر کے اندر ساتھ میں نے پڑھے تو پھر استفادے بھی کیے، تو پھر الحمدللہ مجھے شوق ہوا دفاع حدیث کا. دفاع حدیث کا شوق مجھے بہت پہلے ہوا تھا. EPB ہے، ایکسپورٹ پروموشن بیورو، یہ آپ کا جو ہے وہ گورا قبرستان ہے کراچی کے اندر. میں وہاں پر جاتا تھا ایکسپورٹ کے لیے، کچھ ڈاکومنٹیشن کے لیے وہاں پر جاتا تھا میں. تو وہاں پر کا جو ادھر جو مینیجر تھے نا، ان کے مینیجر سے جو ہے نا میری ڈیبیٹ ہوئی تھی داڑھی کے مسئلے پر. تو پتا چلا کہ جو مینیجر کو جو گائیڈ کرنے والا ہے وہ منکر حدیث تھا. تو ادھر سے مجھے پتا چلا کہ حدیث کے حوالے سے کوئی بات کرنے والا ہونا چاہیے. تو خصوصی طور پر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادارہ تحفظ فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ کی فضل سے. اور آج الحمدللہ ادارہ تحفظ فاؤنڈیشن کی طرف سے الحمدللہ تقریباً میری 25 سے زیادہ کتابیں آ چکی ہیں، اور پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 3000 سے زیادہ میں نے دفاع حدیث کے اوپر لیکچرز دیے ہیں الحمدللہ. اور یہ سب کچھ میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، ساری اسی کی عنایت ہے، ساری اسی کی خوبیاں ہیں، ساری تعریف ہے. اور ہم بیان کرتے اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو الحمدللہ ابھی میری میز پر آپ سمجھ لیں میری لائبریری کے اندر 6 سے 7 کتابیں الحمدللہ جو بھی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھ رہا ہوں، اور اس کا بہت بڑا اور بھی سفر ہے. لہٰذا مختصراً میرے دوست یہی ہے، اگر کوئی انسان نظر بد کا شکار ہو جائے تو اس کا علاج کرے. نظر بد کا اگر کوئی شکار ہو جائے تو اس کا یہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ کو تعین ہے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کو بلا کر اس کو کہیں کہ وضو کرے، جو اس کا وضو کا جو بچا ہوا پانی ہو وہ آپ اپنے سر پر ڈال دیں، تو انشاءاللہ نظر بد کا یہ ایک علاج ہے. اس کے علاوہ نظر بد کے علاج ہے صبح و شام کی دعائیں، اور سورہ یوسف سے ایک آیت ہے سورہ یوسف کی، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا، سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وہ کیا تھا؟ نظر بد سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی. وہ آیت یہ مجرد ہے کہ یہ آیت جو ہے سورہ یوسف کی نظر بد سے بچانے کا بہترین عمل ہے. کسی کو نظر بد ہو جائے وہ آیت کثرت سے پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیں گے. حمام بن منبی کا جو صحیفہ ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ صرف وہی ہیں جو زبانی یاد کی ہوئی ہیں، نہ کہ ابو ہریرہ کی تمام روایت ہیں. یہ بات ٹھیک ہے جی ابو زید صاحب؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو 5374 احادیث یاد تھی، اس میں تو چند احادیث تھی جو انہوں نے جو ہے نا حمام بن منبی کو لکھوائی تھی، جو یہ آپ کا صحیفہ حمام بن منبی کے اندر موجود ہے. 139 اپروکسیمیٹلی 139 کے قریب احادیث ہیں، ساری حدیثیں نہیں ہیں. جہاد بن نفس کو حدیث میں افضل کہا گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے اس میں. جمال صاحب جہاد نفس جہاد جو ہے یہ تو ہر دور کے اندر ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے وہ بڑھ کر یہ نفس جہاد نہیں ہو سکتا. ایک ضعیف روایت بلکہ موضوع روایت ہے، ملا علی قاری نے اپنی موضوعات کے اندر ذکر کیا کہ جب صحابہ اکرام میدان جہاد سے واپس لوٹے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چھوٹے جہاد سے واپس لوٹے ہو اور اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو، وہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جمال صاحب، مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اپنا جان اور مال سب کچھ قربان کر کے اپنی جان کو لے کر، تو اس سے بڑا نفس کا جہاد اور کون ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ تو لہٰذا وہ روایت جھوٹی ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جو بندہ جاتا ہے، یہ نفس کا سب سے اعلیٰ قسم کا جہاد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جاتا ہے اس سے بڑا کوئی عمل میں نہیں پاتا. کیوں؟ کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ نفس کا. تاریخ اسلام کے حوالے سے مستند کتاب بتا دیں.
تاریخ اسلام کے حوالے سے دارالسلام نے جو ہے نا کتابیں چھاپی ہیں، تقریباً کوئی 8 جلدوں پر ہے، اللؤلؤ کے نام سے، اللؤلؤ والمرجان کے حوالے سے وہ کتاب کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام. اور اس کے علاوہ محمد بن محمد السلابی حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تاریخ اسلام سے مراد جو ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے، نبی علیہ السلام کی تاریخ، صحابہ کی طرف کی تاریخ، ابو بکر، عمر اور عثمان، ان کی جو ہے تاریخ کے حوالے سے وہ بھی بڑی مفید ہے. آپ وہ بھی کتاب خرید سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اور ایک ہے تاریخ الاسلام، التاریخ الاسلامی، تو وہ کتاب جو ہے وہ عربی کے اندر ہے، وہ بڑی موٹی کتاب ہے، کافی زیادہ اس کی جلدیں ہیں، تقریباً اس کی کوئی 15 سے زیادہ جلدیں ہیں، تو وہ عربی میں ہیں. آپ اگر وہ خریدنا چاہیں تو آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں. تاریخ اسلام کے حوالے سے البدایہ والنہایہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تاریخ الطبری بھی ہے، وہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری اور بائبل میں جو آپ کی کتاب ہے اس کی PDF مل سکتی ہے. سہیل بھائی، صحیح بخاری اور بائبل جو کتاب ہے اس کی PDF فائل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سائٹ ہے، اس کا نام ہے کتاب السنت.com، محدث والوں کی لائبریری ہے یہ. شیخ عاصم اس کا لنک آپ کو دے سکتے ہیں. کتاب السنت.com کے نام سے ہے، محدث والوں کی لائبریری ہے. اس کے اندر میری یہ کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے اور وہاں PDF فائل ہے، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ لے سکتے ہیں. باقی اگر آپ نے یہ فائل چاہیے تو آپ شیخ عاصم سے رابطہ کریں، اور نہیں تو پھر ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے. آپ شیخ عاصم کو جو ہے وہ واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر تک جو ہے یہ ارسال کروا دی جائے گی انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. 12:15 بج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر، اکرمکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ 10:30 بجے ہم اپنی تفسیر کو آگے بڑھائیں گے، سوال و جواب کی نشست. اور کل انشاءاللہ بہت ہی زیادہ میری بات ذرا سن لیجئے، کل بہت ہی بہترین بات ہوگی انشاءاللہ قادیانیوں کے حوالے سے. ہو سکتا ہے کہ کل کی تفسیر ہماری قادیانیت کے خلاف ہو جائے. مرزا قادیانی کے جو اس کی جو زندگی تھی، اپنی جو خانگی زندگی تھی، وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ نحوست والی تھی اور کتنی زیادہ جو ہے وہ خرابی پر باعث تھی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پر بات کرتے ہیں، اور دوسرے سارے ساتھیوں کو آپ بھرپور طریقے سے دعوت دیں. انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے. دنیا کو بننے میں دن کیوں لگے؟ دنیا کو بنانے میں دن کیوں لگے؟ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارے رب نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. اس کی تو حکمت تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے. لیکن جو بات علماء یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن فیکون سے بھی دنیا، زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا تھا. لیکن اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی زبردست طریقے سے اور بڑے وقفے کے اندر 6 دن میں پیدا کیا ہے اس زمین اور آسمان کو. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سبق دینا چاہتا ہے کہ ہر کام غوض و فکر کے ساتھ، اور ہر کام جو ہے وہ تمانیت کے ساتھ ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک زمین اور آسمان کے درمیان ایک مخلوق پیدا کرنے والے تھے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس کے پاس تو علم تھا. اور وہ مخلوق کون سی تھی؟ اشرف المخلوقات، انسان. تو انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب اور احترام سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو، اور انسان کی توقیر کو اور انسان کے جو ہے وہ شرف کو ثابت کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ اس کے رہنے کی جگہ کو جو بنا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 6 دن میں بنایا، تاکہ انسان کے شرف کو اللہ پاک جو ہے لوگوں کے سامنے اور دیگر مخلوقات کے سامنے ثابت کر سکے. تو یہ بعض علماء اس کا ذکر کرتے ہیں. باقی واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.